السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ ایپیسوڈ 113 کا 5واں پارٹ ہے۔ ادھر تیمور الچچک کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اپنی گھوڑی سے کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، وہ اب نہیں آئے گی۔ مگر اتنے میں الچچک وہاں آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے، تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو۔ پرانی الچچک کبھی بھی نہ آتی، مگر یہ الچچک بیوقوف ہے اور اپنے دل کی مانتی ہے۔ تیمور کہتا ہے، میں نے اپنے دل کی نہیں سنی اور جس سے پیار کیا تھا اسے اکیلا چھوڑ کر تکلیف دی ہے۔ اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، کیا تم اسے معاف کر سکتی ہو جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے ہیں؟ الچچک کہتی ہے، میں اس پر کیسے بھروسہ کروں جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ تیمور کہتا ہے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، میرا یقین کرو۔ تیمور کہتا ہے، میں سارے جہان کی قسم کھاتا ہوں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ الچچک کہتی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا مگر یہ آخری بار ہے۔ ادھر اسمیان سلطانہ بہندر اور آؤجی کی موجودگی میں کہتی ہے، عثمان میں جانتی تھی تم جنگ شروع کرو گے، اب نائمان آئے گا تو عثمان میری پیشکش ٹھکرانے پر پشیمان ہوگا۔ عثمان چاہتا ہے سرداران اس کی اطاعت کریں اور اس کی عزت کریں۔ سلطانہ آؤچی کو کہتی ہے، تمام سرداران کو خط بھیجو کہ عثمان کے ساتھ کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گا، ریاست کے راستے میں تم تباہ ہو جاؤ گے۔ مالہون خاتون عثمان بے سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مشکل میں ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں، یقیناً مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے، ہم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، جس پر عثمان بے کہتے ہیں، آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ میں سب جانتا ہوں۔ عائشہ خاتون عثمان بے کے پوچھنے پر بتاتی ہیں کہ تیمور شادی کے لیے راضی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو۔ اتنے میں تیمور خیمے میں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ گرمیان اور کراسی ہمارے ساتھ تجارت روک دی ہے۔ عثمان بے پوچھتے ہیں، کیا ہماری تجارت ان کے ساتھ شروع ہوئی تھی جو ان کے کہنے سے ختم ہو گئی؟ عثمان بے تیمور کو کہتے ہیں، تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ادھر جیر کتائی اور الگن خاتون کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور الگن کہتی ہے کہ جلدی کرو، میں نے بالا خاتون کو کہا تھا مجھے اکیلا بھیجیں، جیر کتائی مجھے تنگ کرے گا۔ جیر کتائی کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ بھی آنے کو تیار تھی، لیکن انہوں نے کہا صرف جیر کتائی کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ عثمان بے تیمور سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں اپنی محبت پر یقین ہے؟ میں اب کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ تیمور کہتا ہے، مجھے اس کا یقین تھا مگر پہلے غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ عثمان بھی کہتے ہیں، محبت غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ تیمور کہتا ہے، میں نے الچچک سے بات کی ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں، پھر ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ تیمور کہتا ہے، مگر اکتم بے اسمیان کے حامی ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ ادھر اولوف فوج لیے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے، اناگول سے خون کی بو آ رہی ہے، اب ہم ہر چیز کا بدلہ لیں گے، اب ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اتنے میں وہاں بہندر پہنچ آتا ہے اور سونا اولوف کو پیش کرتا ہے۔ بہندر اولوف سے کہتا ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے ہم دشمن بن جائیں گے اور جب نہیں دیکھیں گے تو دوست۔ اناگول لینے کے لیے میں ہر چیز تمہیں دوں گا۔ اولوف کہتا ہے، اسمیان نے تمہاری صداقت کھو دی۔ بہندر کہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں احمق ہوں، لیکن میں ان کو تباہ کر دوں گا، ہم عظیم شراکت دار تھے اور رہیں گے۔ اسمیان نے ہمیں آ کر ماتحت کر لیا تھا۔ بہندر بتاتا ہے، عثمان الچچک کا ہاتھ مانگنے جائے گا اور سب وہاں پر ہی ہوں گے، تم نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے۔ فریق کے پوچھنے پر کہتا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، میں وہ بھی رکوا دوں گا۔ ادھر جیرکتائی اور الگن بازنطینیوں کا لباس پہن لیتے ہیں۔ الگن خاتون کہتی ہے، یہ مجھے نہیں پورا۔ جیرکتائی کہتا ہے، تم اس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دونوں پیدل جا رہے ہوتے ہیں اور جیرکتائی الگن خاتون کو گھور کر کہتا ہے، تم آج سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اتنے میں بازنطینی جوڑا آتا ہے جسے جیرکتائی کہتا ہے، ہم سرائے کے رکھوالے ہیں، سرائے پر حملہ ہو گیا ہے تو ہم جان بچا کر بھاگ آئے ہیں، ہماری مدد کریں اور ہمیں کپرو حصار تک لے چلیں۔ ادھر عثمان بھی کہتے ہیں، ہم ہر وقت منگولوں کے لیے تیار رہیں گے۔ ترکت کہتا ہے، وہ ایلچی کی موت کی وجہ سے منگول بھیجنا چاہتے ہیں۔ عثمان بھی کہتے ہیں، اکتم بے ان کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، شادی بھی ایک کھیل کا حصہ لگ رہا ہے۔ تیمور عثمان بے سے کہتا ہے، اگر وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں ان سب کو مار ڈالوں گا۔ عثمان بھی کہتے ہیں، فکر نہ کرو، پھر ہم ان سب کا حساب لیں گے۔ عثمان بھی پوچھتے ہیں، کیا تیاریاں مکمل ہیں؟ تو بالا خاتون اور مالہون خاتون اپنے خنجر نکال کر بتاتی ہیں کہ ہم تیار ہیں اور ہتھیاروں کے بغیر سانس بھی نہیں لیں گے۔ عائشہ خاتون بتاتی ہیں، جو سپاہی تحفے لائیں گے وہ بھی مسلح ہوں گے۔ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسمیان سلطانہ مار مراجک میں آتی ہے اور اکتم بے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ادھر اولوف اپنی فوج کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے، ہم اپنے بھائیوں کو زمین تحفے میں دیں گے اور ساتھ عیسیٰ کی روشنی بھی۔
پھر پوچھتا ہے کیا تم میرے ساتھ ہو؟ سب اپنے ہتھیار ہوا میں لہرا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنے میں اولوف کے سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں اناگول کے آس پاس دیہاتوں میں ہم نے آگ لگا دی ہے۔ اولوف کہتا ہے سپاہی آگ بجھانے جائیں گے اور ہم قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ ادھر آلچچک تیار ہو رہی ہوتی ہے اور بینگی خاتون آ کر کہتی ہے آخر تم نے وہ حاصل کر لیا جو تم چاہتی تھی۔ آلچچک پوچھتی ہے آپ میری شادی سے راضی ہیں؟ تو جواب میں بینگی خاتون کہتی ہے میں راضی ہوں۔ جب تم نے اپنے گلے پر خنجر رکھا تھا تب سے مجھے نیند نہیں آئی۔ آلچچک کہتی ہے یہ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ بینگی خاتون آلچچک کو تیاریاں کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے اور پیچھے سے کہتی ہے میں صرف ابھی کے لیے راضی ہوں۔ عثمان بے مارماراجک پہنچتے ہیں اور بوران الپ کو کہتے ہیں سپاہیوں کو دروازوں کے ارد گرد ہی رکھو، اسمیان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ عثمان بے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، سب عثمان بے کا استقبال کرتے ہیں۔ سلطانہ عثمان بے سے کہتی ہے آخر کار ہم اچھے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ سلطانہ کہتی ہے کانٹا کوسینوس کے مسئلے کے بعد آپ پہلی بار آزاد مارماراجک میں آئے ہیں، اور عثمان بے جواب دیتے ہیں کہ اس وقت میری تلوار پر خون تھا، اب آپ اس مارماراجک کی مالک ہیں جو میں نے اوکتم بے کو دیا تھا، آپ چاہیں تو میں ایسے آ سکتا ہوں۔ سلطانہ کہتی ہے اب ہم تلواریں دشمن کی طرف کھینچیں گے۔ عثمان بے کہتے ہیں پہلے شادی کا جشن منا لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے۔ ادھر اناگول کے سپاہی آگ پر قابو پانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اولوف تانگا گاڑی میں چھپ کر سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور سپاہیوں کا قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سپاہی تیروں سے حملہ کرتے ہیں، اولوف ڈھال کے پیچھے چھپ کر سپاہیوں کو تیر مارتا ہے۔ سپاہی آگ کے گولوں سے حملہ کرتے ہیں اور ان کی ڈھالیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیر اندازوں کی موت کے بعد اولوف پھر سے حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر عثمان بے کہتے ہیں میں آلچچک کی مرضی پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر آلچچک کہتی ہے میں راضی ہوں شادی کے لیے۔ اوکتم بے کہتے ہیں میں اکتیمور کو جانتا ہوں، اس کی بہادری کو بھی جانتا ہوں، یہ ہماری بیٹی کے لائق ہے، میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ سب اکتیمور اور آلچچک کو دعائیں دیتے ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں اس کا بدلہ لوں گی، جس پر عثمان بے کہتے ہیں اگر اس کا سر دوبارہ جھکا جو بھی وجہ ہوئی میں خود ان کا سر اتاروں گا۔ سلطانہ کہتی ہے آخر کار ان دونوں کی شادی ہم دیکھیں گے۔ ادھر حسین بہندر سے کہتا ہے کیا ہم مصیبت میں تو نہیں پڑیں گے اگر سلطانہ کو پتہ چل گیا تو؟ بہندر کہتا ہے فکر نہ کرو، ہمارے اس اتحاد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بہندر کہتا ہے سونا ہمارے لیے اناگول کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اتنے میں کچھ سپاہی آ جاتے ہیں جو کہ بہندر کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں اناگول اب اولوف کی ملکیت ہے۔ بہندر انہیں سونا دیتا ہے۔ ادھر اولوف تمام سپاہیوں کو مار کر اناگول حاصل کر لیتا ہے۔ اولوف کہتا ہے اب تمہیں قبریں بھی نہیں ملیں گی، اناگول اس کی شروعات ہے، تمہاری لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ اولوف کہتا ہے یہ ہماری پہلی زمین ہے، یہاں سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، یسوع کی روشنی اناگول سے پھیلائیں گے۔ ادھر اکتیمور اور الچچک سب سے ملتے ہیں اور سب انہیں مبارک دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر خبر دیتا ہے اناگول اب ہمارا نہیں رہا۔ عثمان بے غصے سے پوچھتے ہیں تو سپاہی بتاتا ہے کہ اولوف نے حملہ کیا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے میں اولوف اور اس کے حمایت کرنے والے شہنشاہ کو تباہ کر دوں گی۔ پھر کہتی ہے اگر ضرورت پڑی تو میں قسطنطینیہ کی دیواروں کے نیچے آخری جنگ لڑوں گی، مگر ترکوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ عثمان بے سلطانہ کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں، عثمان بے سلطانہ کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ کا اس میں ہاتھ ہوا تو بہتر ہے آپ چھپ جائیں۔ سلطانہ کہتی ہے اگر میں لینا چاہتی تو ایک لفظ میں لے سکتی تھی۔ عثمان بے اس پر جواب دیتے ہیں میں نے یہ زمین اپنے خون سے حاصل کی ہے، اگر اسے تمہاری وجہ سے کھو دیا تو پھر ان زمینوں کو تمہارے خون سے نہلا دوں گا۔ ناظرین گرامی یہاں پر ایپیسوڈ 113 اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔